ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہوں سکے بٹھا دیے گئے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ایسی ہمہ جہت شخصیت ہے کہ اگر عشق کا معاملہ دیکھے تو وقت کے عظیم عاشق رسول نظر آتے ہیں، تقویٰ دیکھے وقت کے بڑے متقی نظر آتے ہیں، علم دیکھے تو امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہمہ جہت شخصیت سیدی اعلیٰ حضرت ہے، جس طرف دیکھو گے آپ نظر اٹھا کر تو انشاءاللہ آپ کو امام عشق و محبت علم کا عظیم پہاڑ نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نعت کے دوران اسٹیج پر ہمارے شیر سنیت، مجاہد سنیت حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری معین الدین صاحب قبلہ خطیب و امام سنی جامع مسجد آنگران جے پور تشریف لائے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے کرم فرما عالم باعمل حضرت علامہ عرفان القادری صاحب قبلہ خطیب امام طیبہ بڑی مسجد مرکز سنی دعوت اسلامی جے پور حضرت قبلہ بھی تشریف لائے، اور اجمیر شریف کے نگران حضرت مولانا حافظ و قاری معین الدین صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے گئے، حضرت مولانا حافظ منیر صاحب قبلہ بیکانیر تشریف رکھتے گئے، حضرت مولانا حافظ عبدالعلیم صاحب کوٹا وہ بھی تشریف رکھتے گئے۔ اب آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تاثرات پیش کرنے کے لیے ہمارے کرم فرما حافظ و قاری معین الدین صاحب قبلہ خطیب امام سنی جامع مسجد آگران ان کی بارگاہ میں عرض کروں، حضور والا مائک پہ تشریف لائے اور کرم فرمائے، رہنمائی فرمائے، نصیحت آمیز گفتگو ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال کرتے ہیں پرجوش انداز میں، تکبیر اور رسالت شکر کے انداز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی حبیبہ المصطفى وآلہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو کبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم سامعین کرام، رونق اسٹیج، علماء ذوی الاحترام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے و پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ارنی جمالک یا حبیب اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ یہاں جمع ہے۔ اور یہ جمع ہونا ایک عظیم سبق کہ جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ عظیم سبق انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دیا،
اور انبیاء اکرام کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ عطا فرمایا کہ صبح قیامت تک جب لوگ گناہ کی طرف مائل ہوتے رہیں گے تو انہیں نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے مصطفیٰ کے امتی ہر دور کے اندر اس دعوت کو عام کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء اکرام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور ان کا یہی کام تھا کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے اور نیکی کی طرف بلایا کرتے تھے۔ خدا کہ جس کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے، حمد اس پاک پروردگار عالم کو لائق ہے کہ جس نے امر کن سے تمام جہان کو پیدا فرمایا اور ایک مشت خاک سے حضرت انسان کو بنایا، اور اسی انسان کو لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا۔ سبحان اللہ، کتنا کریم ہے وہ خدا، کتنا کارساز ہے وہ خدا کہ جس نے اپنے فضل سے ہم پر نعمتوں کے دریا بہا دیے۔ اگر ہم اپنے بالوں کی زبان بنا کر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ وہی خدا ہے کہ جس نے رات کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے چاند کی چاندنی کو پیدا فرمایا ہے۔ وہی خدا ہے کہ جس نے دن کے اندر سورج کی ضیابہ کرنوں کا انتظام فرمایا ہے۔ وہی خدا ہے کہ جس نے اندھیری رات میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ستاروں کی انجمن کو پیدا فرمایا ہے۔ وہی خدا ہے کہ جس نے یہ زمین کا بچھونا بنایا ہے۔ وہی خدا ہے کہ جس نے آسمان کا شامیانہ بنایا ہے۔ وہی خدا ہے کہ جس نے پیاس کو دور کرنے کے لیے پانی پیدا فرمایا ہے اور انسان کی بھوک مٹانے کے لیے کھانا پیدا فرمایا ہے۔ اس خدا کی بڑی نرالی شان ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو اس رب نے ہمیں یہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، ہمیں ان نعمتوں کو دیکھنا ہے کہ زبان اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ نے یہ ہمیں مفت میں عطا فرمائی ہے۔ کان اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ نے یہ ہمیں مفت میں عطا فرمائے ہے۔ آنکھیں اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ نے یہ ہمیں مفت میں عطا فرمائے ہیں۔ دل یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ نے یہ دل ہمیں مفت میں عطا فرمایا ہے۔ کمانے کے لیے ہاتھ اللہ نے مفت میں عطا فرمائے ہیں، چلنے کے لیے پیر اللہ نے مفت میں عطا فرمائے ہیں۔ تو اس رب کا جتنا شکر ادا کرے ہم کم ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا اس سے بڑا کرم ہے۔ مصطفیٰ کا دیوانہ بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو اللہ کے کرم کو ہم دیکھتے جائیں، زمانے کے حالات ہماری نگاہوں کے سامنے آشکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہی رب ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ وہی رب ہے کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے سے لگایا ہے۔ وہی رب ہے کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی ہے۔ وہی رب ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا ہے۔ وہی رب ہے کہ جس نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے دمبا بھیجا ہے۔ وہی رب ہے کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کو پیدا فرمایا ہے۔
وہی رب ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کے اندر راستے بنا دیے ہیں، وہی رب ہے کہ جس نے اسی دریا کے اندر فرعون کو غرق کر دیا ہے، وہی رب ہے کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلند فرمایا ہے، اور وہی رب ہے کہ جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس رب کی بڑی نرالی شان ہے۔ الحمدللہ اسی رب کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ یہ عظیم تحریک کہ جس کی کوششوں سے آج یہاں پر ہم اور آپ نظر آ رہے، ہماری عظیم تحریک کہ جسے ہم سنی دعوت اسلامی کے نام سے جانتے ہیں، الحمدللہ یہ عشاقان مصطفیٰ کی عظیم تحریک ہے، مصطفیٰ کی محبت کا جام پلانے والی عظیم تحریک ہے، مصطفیٰ کے قریب کرنے والی عظیم تحریک ہے، اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ کرنے والی یہ عظیم تحریک ہے۔ سنی دعوت اسلامی ہے کیا؟ ذرا غور کریں آپ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام سنی دعوت اسلامی ہے، مصطفیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام سنی دعوت اسلامی ہے، اور اہل بیت اطہار صحابہ اکرام کی الفت کا نام سنی دعوت اسلامی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے فکر و نظریے کا نام سنی دعوت اسلامی ہے، غوث و خواجہ کی کرامت کا نام سنی دعوت اسلامی ہے، اعلی حضرت کی محبت کا نام سنی دعوت اسلامی ہے، علامہ قمر الزمان خان اعظمی کے فکر و نظریے اور محبت و الفت کا نام سنی دعوت اسلامی ہے، اور داعی کبیر حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ کی سید جمیلہ کا نام سنی دعوت اسلامی۔ تو الحمدللہ یہ عظیم تحریک کہ جو ہمیں اور آپ کو محبت کا جام پلاتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا جام پلاتی ہے، مصطفیٰ کی محبت کا جام پلاتی ہے، اس تحریک سے ہمیں جڑنا ہے اور اس کے مشن کو ہمیں عام کرنا ہے۔ مشن ہے کیا؟ لوگوں کو برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف لے کر چلنا۔ جو خدا کی عبادت سے دور ہو چکے ہیں انہیں اللہ کی عبادت کے قریب کرنا اس عظیم تحریک کا کام ہے۔ اور آپ دیکھیں اس عظیم تحریک کے قائد، اس کے بانی اللہ اکبر کبیرہ عطائے مفتی اعظم ہند خلیفہ سرکار نظمی اللہ اکبر کبیرہ، بڑی نرالی شان، بڑا اونچا مقام، بلکہ یوں دو لفظوں میں کہا جائے اس دور کے اندر اگر کسی زندہ ولی دیکھنا ہو تو حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ کے چہرے کی زیارت کرے، اس لیے کہ جسے دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اس مرد قلندر کی زندگی کو دیکھے کہ جو رات کو صرف اس لیے نہیں سوتا امت مسلمہ کی فکر کے اندر کہ کسی بھی طریقے سے جو لوگ گمراہ ہیں وہ راہ راست پر آ جائے، جو بے نمازی ہے وہ نمازی بن جائے، جن کے چہرے پر مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے سنت آ جائے، جو حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتے وہ تمیز پیدا کرنے والے بن جائے، جو شرابوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں وہ شراب سے دور ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے۔ اس مرد قلندر کی ایک ہی خواہش ہے کہ لوگ راہ راست پر آ جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں آج سے قریب 35 سال پہلے جائے اور دیکھیں اس مرد قلندر کی زندگی کو کہ بامبے کی دنیا آج ہندوستان کے ہر صوبے ہر شہر کا انسان بامبے جانے کا سفر کا ارادہ رکھتا ہے، اپنی نگاہوں میں خواب رکھتا ہے،
کہ مجھے تجارت میں آگے بڑھنا ہے، مجھے اقتصادی معاملات میں آگے بڑھنا ہے، مجھے سیاسی معاملات میں آگے بڑھنا ہے، تو وہ بامبے کا رخ کرتا ہے اور وہاں کی دنیا کو دیکھیں آپ کہ جو دن کے اجالے کے اندر بھی گناہوں کے اندر ڈوبے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی گناہوں کے اندر ڈوبے ہیں، اس طرف کا رخ کرنے کا ارادہ سب کرتے ہیں، لیکن اسی جگہ سے ان لوگوں کو مصطفیٰ کا دیوانہ بنانے کی فکر اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ قائد ملت ہے، وہ علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ کی ذات ہے کہ جو چاہتے کہ لوگ بامبے تو آئے لیکن وہ بامبے کے دیوانے نہ بنے، یہاں کی رنگین راتوں کے دیوانے نہ بنے، یہاں کے نائٹ کلبوں کے دیوانے نہ بنے، شراب خانوں کے دیوانے نہ بنے، اگر وہ دیوانے بنے تو مصطفیٰ کے دیوانے بن جائیں۔ اور آپ دیکھیں اس مرد قلندر نے اپنی زندگی کے اندر یہ کر دکھایا ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدل دیا ہے اس مرد قلندر نے، کہ جو اپنے دل کے اندر یہ بات لے کر چلا۔ آپ حضرت کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں مسجد کے اندر امامت کرنا اور چوراہے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت فکر دینا اور اس کے ساتھ میں چھوٹا موٹا اپنا کپڑے کا کاروبار کرنا، اور وہ بندہ خدا عشق الہی عشق رسول کے چراغ کو اپنے سینے میں جلا کر آگے بڑھا، اللہ نے اسے ایسا آگے بڑھایا، ایسا آگے بڑھایا، ایسا آگے بڑھایا کہ بامبے کی سرزمین سے وہ مرد قلندر نکلا، کبھی گوا میں، کبھی حیدرآباد میں، کبھی کلکتہ میں، کبھی بنگلور میں، کبھی یو پی میں، کبھی ایم پی میں، کبھی چھتیس گڑھ کے اندر، کبھی افریقہ کے اندر، کبھی یو کے اندر، کبھی لندن کے اندر، کبھی کینیڈا، اور آگے بڑے پیارے دیکھے تو کبھی عراق کے اندر، کبھی بغداد معلیٰ، کبھی نجف، کبھی کربلا، اور آگے بڑھے۔ اللہ نے اتنا آگے بڑھایا کہ وہ مرد قلندر کبھی مکہ میں نظر آتا ہے اور کبھی وہ مدینہ کے اندر نظر آتا ہے۔ جب کوئی یہ بات اپنے دل کے اندر لے کر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے خدا کو کامیابی عطا فرماتا ہے، کامرانی عطا فرماتا ہے، اور اس کی نگاہ سے آپ دیکھیں، جب ان کی نگاہ پڑی تو کوئی سید امین القادری بن کر چمکتا ہے، کوئی قاری رضوان بن کر چمکتا ہے، کوئی سید محمد قادری بن کر چمکتا ہے، کوئی خالد رضوی بن کر چمکتا ہے، کوئی صادق رضوی بن کر چمکتا ہے، کہیں کوئی یونس رضوی بن کر چمکتا ہے، کہیں کوئی شکیل نوری بن کر چمکتا ہے۔ جس پر اس بندے خدا کی نظر پڑ جاتی ہے وہ زمانے کے اندر چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس پر نظر ڈال دے اسے زمانے کے اندر وہ ممتاز کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ اس بندے خدا کی محنت کو آپ دیکھیں کہ اس 40 سال کے عرصے کے اندر اس عظیم تحریک کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور یقین مانیے کہ اسی طرح آپ کا ساتھ رہا اور مبلغین محنت کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب دنیا کے کونے کونے کے اندر سنی دعوت اسلامی کے مبلغین نظر آئیں گے اور لوگوں کو نیکی کی طرف وہ بلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عظیم تحریک کو دنیا کے اندر جہاں کامیابی عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر اس تحریک سے وابستہ لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور انہیں وہ مقام عطا فرمائے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اشش کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے کہ جب نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علی لقاء الآخرہ۔
بولیے آپ سبحان اللہ. قبلہ نے بہت کچھ کہا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ایک بات کی بار بار تکرار ہو رہی تھی، وہی رب ہے جس نے نعمتیں عطا کی، وہی رب ہے جس نے بڑا پیارا سونا محبوب عطا کیا. تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب سیدی اعلیٰ حضرت رب کا ذکر کرتے ہیں تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اسٹیج پر مقامی اور بیرونی علماء تشریف رکھتے ہیں، سب کا خیر مقدم سنی دعوت اسلامی شاپ جے پور کرتی ہیں. عصر کی اذان کا وقت قریب سے قریب ہے، آپ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ عصر کی اذان بھی یہیں ہوگی اور انشاءاللہ بڑی جماعت نماز عصر کے لیے یہیں قائم کی جائے گی. اور عصر کی نماز کے فوراً بعد ایک بہت اہم سیشن فقہی مسائل اور پھر اس کے عظیم مدلل جوابات حضور سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی زبانی ہم سماعت کریں گے. اب آئیے اجمیر معلیٰ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان نگراں سنی دعوت اسلامی علی جناب حافظ و قاری مولانا معین الدین قادری صاحب قبلہ میں انہیں ادب سے آواز دو. قبلہ تشریف لائیں اور نصیحت آمیز گفتگو سے ہمارے قلب و جگر کو منور کریں. استقبال کر لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، علماء اہل سنت. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذویل احترام، ائمہ اعظام، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں. اس سے پہلے ضروری اور لازمی سمجھتا ہوں کہ حضور ارواح و نافداہ و رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جس طریقے سے آپ حضرات کو ہدیہ درود و سلام پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر کے بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ